بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ بالآخر حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنایا، اس نے آج باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں۔ ظاہری بات ہے اس جوڈیشل کمیشن کے اوپر رکھ کر یہ ساری آگے کی گیم ہونی ہے، ساری آگے حکومت نے کارروائی چلانی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو اسی کمیشن کی رپورٹ کے اوپر ہی کھلانا ہے، بلکہ انگلیوں پہ نچانے کی کوشش کریں گے، اور اس کارروائی کو بھی ایک پیٹرن کے ساتھ سارا ڈیسائیڈ کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پروف کر سکتا ہوں چیزیں بیک اینڈ پر بہت پہلے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، کافی چیزیں چل چکی ہیں، چل رہی ہیں ابھی اس کمیشن بننے سے پہلے بھی، تاکہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ کریں تو وہ اسی وقت لے جی جناب حاضر ہے۔ تو حکومت نے اپنے تئیں نا ان آڈیوز کی فورنزک بھی اپنی مرضی کی جگہ سے اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے فورنزک بھی کرا کے رکھ لی ہے۔ تو میں نے کہا کافی دنوں پہلے ہی کام شروع، کارروائی آج شروع ہوئی ہے، اس پہ کام کافی دن پہلے کا ہی شروع ہو چکا ہے، تاکہ کمیشن کو زیادہ دیر نہ کرنی پڑے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں جو فکس ہیں، جو مجھے جس چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے، جس کا میں شک کا اظہار کر رہا ہوں۔ بہرحال سپریم کورٹ میں اس کمیشن کا پہلا اجلاس ہو گیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کی خود سربراہی کی، اور پہلا اعلان یہ ہے کہ آڈیو لیکس کی کارروائی جو ہے نا اس کو پبلک کرنے کا اعلان کر دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اس کو فائلوں کے اندر دفن نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، مطلب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جو فیملی کی جو آڈیوز ہیں نا وہ بھی مواد بھی سامنے لایا جائے گا، اس کی تشہیر بھی مکمل طور پر ہوگی، اس سے یہی مراد ہے۔ ان کی ساس کی آڈیو ہے نا اس کے اندر، تو وہ پبلک کیا جائے گا۔ حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے جانے کے لیے مجھے نہیں پتہ یہ کمیشن آگے چند دنوں میں کیا کرے گا، یہی کافی ہے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی یار، سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج کی کال ٹیپ کرتے ہوئے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ تم نے کس کی اجازت سے چیف جسٹس کے سپریم کورٹ کے ایک سینئر ترین جج کی کال تم نے ٹیپ کی ہے، ریکارڈ کیا ہے، اس کو پبلک کیا، پھر سیاسی مقاصد کے لیے سیاستدانوں کو دیا تاکہ وہ سیاست اچھے سے اس کے اوپر کھیل سکیں، یہی کافی ہے۔ مگر بہرحال اب ظاہری بات ہے یہ کمیشن بنا تو اس کمیشن نے پوری کارروائی کر لی ہے، تو بہرحال یہاں تک تو ہے۔ تو میں نے کہا یہ ٹیپ کرنے کے کافی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اٹارنی جنرل کو کمیشن کے سربراہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ذرا ٹی او آرز پڑھ کے سنائیں جی، انہوں نے ٹی او آرز پڑھ کے سنائے۔ سیکریٹریٹ جو ہے سپریم کورٹ کا کورٹ روم ہی ہوگا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ ہمیں ایک ادر موبائل چاہیے، ایک ادر سم چاہیے، تاکہ لوگوں سے رابطہ کیا جا سکے، یعنی اپنے موبائل وغیرہ ہمارے استعمال نہ ہوں، تو ہمیں باقاعدہ طور پر یہ چاہیے۔ اور سینئر ترین جج ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ میرے آئینی فرائض ہیں، میں سپریم جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی ہوں، اور سب سے احترام اور عزت سے بات کریں گے، سارے جتنے بھی گواہ آئیں گے، اور ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ عزت اور احترام کی توقع ہم ان سے بھی رکھتے ہیں کہ عزت و احترام کے ساتھ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں۔ انہوں نے یہ کہا چاہتا ہے کہ کمیشن جلد اپنی کارروائی مکمل کرے، تو قاضی صاحب حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ جلد آپ کارروائی مکمل کریں تاکہ پھر اچھے سے چھنی کیا جا سکے سپریم کورٹ کو۔ تو یا ہاں جی، جس طریقے سے بھی ہے، میں بھی تھوڑا احتیاط کا دامن پکڑ لوں نا، تھوڑا احتیاط بھی تو ضروری ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، نہیں تو میرے ویلاگس کون کرے گا یا میری اپڈیٹ آپ کو کون دے گا، تو میں نے کہا تھوڑے احتیاط کے ساتھ کروں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم خود بھی چاہتے ہیں جلد کارروائی ہو، تو یہ ہے۔ تو کمیشن یہ بھی انہوں نے پوچھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تاکہ آن دا ریکارڈ میڈیا کے سامنے رہے کہ کمیشن جی کس قانون کے تحت تشکیل دیا گیا ہے، تو اٹارنی جنرل کا انکوائری کمیشن 2016 کے تحت اس کو تشکیل دیا گیا ہے۔ ہاں یہ ضرور بول دیا جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ صرف حساس کارروائی یا معلومات ان کیمرہ ہوگی، مطلب ایجنسیوں کو بلانا ہی بلانا ہے، اس کمیشن نے ایجنسیوں کے نمائندوں کو بلانا ہی بلانا ہے، کہ حساس کارروائی، حساس معلومات یہ ان کیمرہ ہوگی، باقی یہ ساری کارروائی پبلک ہوگی۔ اچھا جی، اب ایجنسیوں کو بلائیں گے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی چیف جسٹس نے بولا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بولا کہ 2 بڑی خواتین شامل ہیں جن سے گفتگو کرنی ہے، جن سے بات کرنی ہے، جن سے انکوائری کرنی ہے، مطلب چیف جسٹس صاحب کی ساس کو بھی بلانا ہے انہوں نے، اور خواجہ طارق رحیم جو سینئر وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں، ان کی بیگم، ان سے بات ہو رہی تھی نا چیف جسٹس کی ساس کی، اور ان کا پرانا خاندانی بڑا تعلق ہے، ان کا 70 سال پرانا ہمارا تعلق ہے، تو ان کی بیگم کو بھی بلانا ہے۔ اور یہ بھی بولا کہ اگر درخواست کی گئی تو کمیشن لاہور بھی جا سکتا ہے ان سے بات کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے۔ تو چیف جسٹس بلوچستان، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ سب موجود تھے۔ 27 مئی تک کارروائی ملتوی کر دی گئی ہے، اور ملتوی میں نے کہا صرف کی گئی ہے، بیک اینڈ پہ بہت زیادہ کام چل رہا ہوگا، تو یہ ہے۔ تو یہ بھی بولا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جس پہ میں ذرا تھوڑا سا وہ ہو گیا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ ذرائع سے آنے والی کوئی خبر، یعنی کوئی آڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دی گئی ہو تو وہ خبر منظور نہیں ہوگی، اس خبر کو شامل نہیں کیا جائے گا۔
تو وہ قابل قبولی ہوگی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ویسے بتا رہا ہوں یہ نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب الٹا فائر نہ کر دیں حکومت کی طرف جنہوں نے کمیٹی تشکیل دی ہے. ایسے بہت سی چیزیں میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن مجھے اگر کمشنر کا ممبر بنا دے تو میں وہ سوال کروں کہ مزہ آ جائے لگ کے. تو میرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ویسے بھی مشہور ہے تو کچھ نہیں پتہ چل جائے گا. یہ کچھ دنوں میں ہی پتہ چل جائے گا کارروائی کی سماعتوں کے دوران. تو یہ چیز ہے. ہاں عمران ریاض خان کے کیس میں کچھ افسوس کی خبریں یہ ہیں. امید کی کرن آج تھی ہمیں لیکن آج وہ نہیں پھوٹی. اور حالانکہ رات کو ان کی رہائی کی خبریں بھی کچھ چلائی گئیں تو میں نے کہا تھا آپ کو صبح کی ویلوگ میں کہ نہیں میں ان خبروں پہ بلیو نہیں کرتا جب تک ان کی مسز اس کو ٹویٹ نہیں کریں گی. اور ایون ان کے وکلا نے بھی کچھ بات کیا حضرت صدیق وغیرہ نے کہ بھی خیریت سے ہیں جلدی پہنچ جائیں گے یہ ہے وہ اس طرح کی تسلیاں دی تھیں. مگر آج سماعت میں کوئی حوصلہ افزا بات نہیں تھی. اور کچھ اینگلز ہیں جو میں نے کہا میں آپ کو ضرور ڈسکس کروں عمران ریاض خان کے حوالے سے. آئی جی پیش ہوئے ڈاکٹر عثمان صاحب جی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کل رات کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے کہا ہم نے کل رات کو میٹنگ کی ہے ایجنسیوں کے ساتھ اور پھر پورے پاکستان کی پولیس سے پوچھ لیا کسی کے پاس بھی عمران ریاض خان نہیں ہے. یعنی پاکستان کی تمام ایجنسیوں سے بھی پوچھ لیا ڈاکٹر عثمان صاحب نے اور پاکستان کی تمام پولیس سے بھی پوچھ لیا کسی کے پاس بھی عمران ریاض خان نہیں ہے. آپ سے درخواست یہ ہے کہ عدالت سیکرٹری داخلہ اور دفاع سے کو ہدایت کر دیں کہ وہ ہماری مدد کر دیں تھوڑی. اچھا سیکرٹری دفاع سے مراد ہے ایجنسیاں صحیح ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں ایجنسیوں سے ذرا مزید پوچھ لیا جائے. ساتھ ساتھ اشارے کنائے بھی دیے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں عمران ریاض خان کے گھر میں چھاپے میں پولیس ملوث نہیں تھی. انہوں نے بولا ہم نے چھاپا نہیں مارا حالانکہ فوٹیج میں پولیس ہی پولیس تھی. اگر فوٹیج پولیس تھی تو آئی جی نے کہا کہ ہمیں تو ایجنسیوں نے معاونت کے لیے بلایا تھا. اس کا مطلب ہے معاملہ زیادہ سنجیدہ اور پیچیدہ ہے. یعنی پہلا چھاپا ہی عمران ریاض خان کے گھر میں جو مارا گیا وہ ایجنسیوں نے ریڈ کی تھی. تو ایجنسیوں نے ہی پھر اس کا مطلب ہے سیالکوٹ جیل پہنچایا. پھر ایجنسیوں نے ہی ان کو دوبارہ سے اٹھا لیا. یعنی وہ ساتھ ساتھ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اشارے بھی دے رہے ہیں جان بوجھ کر اشارے بھی عدالت کو دے رہے ہیں کہ سر تھوڑی ہماری پوزیشن بھی سمجھیں. مجھے ایسا لگتا ہے. تو بہرحال چیف جسٹس نے یہ ضرور کہا کہ آپ ہمیں تسلی نہیں دے سکے. دل تو کرتا ہے آپ کو میں نوٹس جاری کر دوں لیکن ایک موقع اور دیتا ہوں. اور چیف جسٹس نے باقاعدہ وارن کیا. انہوں نے کہا عمران ریاض خان کو اگر کچھ ہوا تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا. سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کسی کو معافی نہیں دوں گا اگر عمران ریاض خان کو کچھ ہوا. اور سب کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس موجود جو ریکارڈ ہے نا اس کی موجودگی میں جو راستے میں آئے گا اس کو فکس کر دیا جائے گا. یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بولا ہے. انہوں نے کہا میں نے کسی کا لحاظ نہیں کرنا ہے نا. میرا کنسرن صرف اور صرف عمران ریاض خان کی باحفاظت واپسی ہے. یعنی عدالت کو غصے میں بھی ہے عدالت کو احاطہ بھی ہے اور عدالت مجھے بے بس بھی نظر آئی ہے. اچھا اس کے بعد کیا کہہ جائیں گے جب آپ کا آئی جی یہ کہہ رہا ہو کہ رات کو میری تمام ایجنسیوں سے بات ہو گئی انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. پاکستان کی ساری پولیس سے بات ہوگی انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے وزیر دفاع کو بھی کہہ دیں اور ساتھ کہہ رہے ہم ایجنسیوں کی معاونت کر رہے تھے. آپ چیک کریں. ہاں جی تو یہ خود پھنستے جا رہے ہیں اپنی ہر بات کے اوپر. ٹھیک ہے. اور یہ سب چیزیں یہاں تو میں نے آپ کو بتا دیا یہاں یہ چیز ہے. تو مطلب عدالت کو سب چیزوں کا احاطہ ہے. اچھا جہاں عمران خان صاحب کے کچھ لوگوں کو نظر بند کیا جا رہا ہے ایک کے بعد دوسرے کیس میں دوسرے کے بعد تیسرے کیس میں وہاں کوششیں بھی ہو رہی ہیں نا. وہاں ان کوششوں سے مراد یہ ہے کہ شیری مزاری کے رہائی کا حکم دیا ہے. اب اس باری لاہور ہائی کورٹ کا جو پنڈی بینچ ہے اس نے رہائی کا حکم دیا. 3 MP کی طرف ان کو تیسری بار گرفتار کیا گیا تھا بلکہ چوتھی بار گرفتار کیا گیا تھا. تو دوسری طرف شاہ محمود قریشی کی رہائی کا 4-5 دن کا حکم ہو چکا. ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا کیونکہ انہوں نے ابھی تک انڈر ٹیکنگ نہیں دی ہے. اور انڈر ٹیکنگ بھی تھوڑی سی ان کی بقول ان کی فیملی کے بقول تھوڑی بغیرتی کے زمرے میں کہ جی عمران خان کے ساتھ آپ نے نہیں دے سکتے. آپ ابھی کسی جلسے جلوس میں کسی ریلی میں نہیں ہو سکتے عمران خان کے ساتھ. تو وہ فواد چودھری کی طرح خاموش بیٹھنا کا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے بزدلوں میں شامل ہونے سے انکار کیا ہوا ہے اس لیے ابھی تک انڈر ٹیکنگ نہیں دی تو وہ باہر نہیں آ رہے ہیں. ہاں مگر جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی اب ذرا یہ گیم چیک کریں وہ ضرور شاہ محمود قریشی سے اسد عمر سے ڈالا جیل کے اندر مل رہے ہیں. عامر کیانی نے ملاقات کی ہے جنہوں نے ابھی حال ہی میں پارٹی چھوڑی ہے بلکہ سیاست چھوڑی ہے. ان کا کیا تعلق ہے بھی شاہ محمود قریشی سے جیل میں جا کے ملاقات کرنے کا. تو ان کو بھی تھوڑا کنونس اور کنفرم کرنے گئے ہیں. تو یہ ہے اور کہ پارٹی چھوڑ دیں. قائل کرنے کی کوشش کی. قائل کرنے کی یہ نہیں ادھر کاف لیگ کے چودھری سرور جو پہلے PTI کے تھے گورنر پنجاب تھے وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے. آپ کو تو پتہ یہ پارٹیاں کون ہیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں. تو اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کی پکچر ڈرا کرنا جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ
بلکہ حساب ہی آپ خود لگا لیں، یہ سب سے زیادہ مناسب ہوگا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگے کیجیے گا، ریکویسٹ کروں گا چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اس کے لیے یہ بٹن ہے سبسکرپشن کا، اس کو دبا دیں، اور اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔